فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنزُ الایمان، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تماشا نہیں ہے۔ All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profit. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عبرت ناک خبریں لیے حاضر ہیں۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکان اب ہیں سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ عبرت نہ خبریں عبرت کی نظروں سے دیکھیے، عبرت کے کانوں سے سنیے، اور اللہ تعالیٰ عبرت والا قلب عطا فرمائے، اسے محسوس کیجئے، اور کوشش کریں کہ جو خبریں یہاں دکھائی جاتی ہیں، بیان کی جاتی ہیں، ان سے ہم سبق حاصل کریں اور اس کے اسباب پر غور کریں۔ یہاں محض ایک آپ کو خبر نہیں بتائی جاتی کہ فلاں شہر میں یوں ہو گیا، کیوں ہو گیا، اب یہ نہ ہو اس کی کیا صورت بن سکتی ہے۔ یہ ہے عبرت ناک خبریں۔ یہ محض ایک خبر، یعنی خبریں بیان کرنے کے لیے خبر نامہ نہیں ہے، یہ عبرت ناک خبریں بیان کرنے اور عبرت ناک خبریں دکھانے میں الحمدللہ عز و جل کئی حکمتیں اور مصلحتیں ہوتی ہیں۔ ان میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم صرف ایک سنسنی پیدا ہونے کے بجائے، ہو کے بجائے اس کے اسباب پر غور کریں۔ لہٰذا خبر بھی دکھائی جاتی ہے، جو اس کے عموماً بعض پیکیجز ہوتے ہیں، خبر بھی دکھائی بھی جاتی ہے، خبر سنائی بھی جاتی ہے، پھر اس کے اسباب ہم بیان کرتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنے گھر کو، اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو ان برائیوں سے بچانے کی کوشش کر سکیں۔ آج جو پہلی خبر آپ کو جو بیان کریں گے، کیونکہ خبروں کا تعلق مختلف نوعیت سے ہوتا ہے۔ ہماری بعض خبریں وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے معاشرے سے ہے، سوشل میٹرز سے ہے، اس میں عبرت حاصل کرنے کے کچھ میٹرز ہوتے ہیں کہ یہاں سے عبرت کے کچھ واقعات ملتے ہیں۔ کچھ عبرتناک واقعات ہوتے ہیں جن کا تعلق تفریح اور کھیل اور تماشوں سے ہوتا ہے، کہ وہاں ایسے کون سے واقعات ہوتے ہیں جن میں عبرت کے پہلو ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہر تفریح محض ایک تفریح نہیں رہ جاتی، وہ تفریح وہ غم اور پریشانی اور دکھ اور تکلیف کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ اسی طرح بعض عبرت والے واقعات ہوتے ہیں جن کا تعلق قدرتی آفات سے ہوتا ہے، نیچرل ڈیزاسٹرز سے ہوتا ہے، ایک مطلب کہ ملکی سانحات سے ہوتا ہے، اور اس میں بارش ہے، طوفان ہے، اور ایک ناگہانی آفات ہوتی ہیں کہ لیٹے لیٹے چھت گر جاتی ہے اور لوگ کچل کر اور دب کر مر جاتے ہیں۔ حادثات ایک الگ اس میں ایک نوعیت رکھتے ہیں
کہ سڑک پر چلتے ہوئے، آتے جاتے ہوئے، جہاز میں، مختلف جو ٹرانسپورٹیشن جو دنیا میں سائنس کی ایجادات اگر اس کو کہا جائے جو ہمیں میسر ہیں، نو ڈاؤٹ اس کے اپنے ایک فوائد ہوتے ہیں، اس کے اپنے آسانیاں اس میں ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو انسان نے ایک سڑک پر تو چلتے چلتے سواریاں بنا لی، لیکن اگر آج سر اٹھاتے ہیں تو بادلوں میں جہاز اڑ رہے ہوتے ہیں، ہیلی کاپٹر اڑ رہے ہوتے ہیں، سمندر پہ نظر کرتے ہیں تو کشتی کے ساتھ ساتھ سمندر کے اندر بھی سواریاں بنا دی گئیں۔ پہلے سڑک پر سواریاں چلتی تھی، اب انڈر گراؤنڈ روڈ بن گئے، اوور ہیڈ برج بن گئے، پٹریاں بچھا کر ٹرین بنا دی گئی ہیں۔ لوگوں کے لیے آسانیاں ہیں، مگر ان آسانیوں میں کہاں عبرت کا منظر سامنے آ جاتا ہے، یہ ایک اپنا موضوع ہے۔ خیر، پہلے چلتے ہیں ہم معاشرے میں ہونے والی بعض عبرتناک خبروں کی طرف۔ تو آئیے پہلے آپ کو بتاتا ہوں معاشرے میں ہونے والی عبرتناک کچھ خبریں، جس میں پہلی خبر جو آج مجھے دی گئی ہے وہ رشتہ نہ دینے پر، پاکستان کی خبر ہے یہ، رشتہ نہ دینے پر جنونی نوجوان نے چچا سمیت خاندان کے 10 افراد کو قتل کر دیا۔ ملزم نے 3 ماہ قبل اپنے ماں باپ اور بھائی کو بھی قتل کیا۔ آئیے پہلے اسی خبر دیکھتے ہیں۔ چار سدہ رشتہ نہ دینے پر جنونی نوجوان نے چچا سمیت خاندان کے 10 افراد کو قتل کر دیا۔ ملزم نے 3 ماہ قبل اپنے ماں باپ اور بھائی کو بھی قتل کیا۔ نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جان۔ یہ ہے کیا؟ یہ ہوا کیا؟ خبر ہے، آپ نے سنی بھی ہوگی، ہو سکتا ہے آپ نے سنی ہوگی، میرے لیے اگرچہ نہیں ہے، ہمارا ایک پورا ایک شعبہ ہے، پوری مجلس ہے جو اس پر کام کرتی ہے اور مختلف خبریں نکال کر پھر وہ مجھے دی جاتی ہیں تاکہ میں سلسلے میں آ کر آپ کو بیان کر سکوں۔ بعضوں پر مشورہ ہوتا ہے، بعضوں پر مشورہ نہیں ہو پاتا۔ یہ ہے کیا؟ یہ ہوا کیا؟ خبر کچھ یوں ہے کہ رشتہ نہ دینے پر جنونی بھتیجے نے چچا کے گھر میں فائرنگ کر کے 10 افراد کی جان لے لی۔ ملزم 3 ماہ پہلے اپنے والدین اور بھائیوں کو بھی قتل کر چکا ہے۔ کہتے خاندانی تنازع یا جنون، ملزم نے 14 قتل کر کے اپنے خاندان کا نام و نشان مٹا دیا۔ رشتہ نہیں ملا تو نوجوان نے رات گئے گھر میں سوئے چچا سمیت خاندان کے 10 افراد کو موت کی نیند سلا دیا۔ جنونی نوجوان رشتہ نہ مانگنے پر 3 ماہ پہلے اپنے ہی والدین، بھائی اور بھابھی کی بھی جان لے چکا ہے۔ قتل ہونے والے ملزم کے چچا، اس کی بیوی، 4 بیٹوں اور 4 بیٹیوں کی نماز جنازہ کے بعد مقامی قبرستان میں تدفین کر دی گئی۔ افسوسناک واقعے پر پورا علاقہ سوگوار ہے۔ ایک تعداد ہوتی ہے جو سوگوار ہو جاتی ہے، لیکن 14 قتل کر کے اپنی خاندان کا نام و نشان مٹا دینے والا ملزم کہتے اب بھی آزاد ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، آزاد ہے۔ قتل کیوں ہوا؟ آخر وہ کیا اسباب تھے جس کی وجہ سے ایک بھتیجے نے اپنے چچا کے خاندان کو مٹا کر رکھ دیا، اور اس سے پہلے اپنے والدین اور بھائیوں کو بھی اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا؟ آخر کیا اسباب تھے اس کے؟ اس پر غور کرنے کی حاجت ہے۔ ہم خبر کو خبر دیکھ کر چپ ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اس پر غور کریں گے، سب سے بنیادی بات جو آپ کو ملے گی وہ جاہلیت ملے گی، علم دین سے دوری ملے گی۔ یہ پہلا سبب تو آپ سمجھ لیجئے۔ اس میں طرفین کی بھی جاہلیت ہو سکتی ہے، یک طرفہ بھی جاہلیت ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز، یہاں پر ہو سکتا ہے کہ کہیں عشق مجازی کار فرما ہو، کوئی پسند کا معاملہ کار فرما ہو۔ ہر چیز یہاں ڈیٹیل نہیں ہے۔ جو تجربات اور واقعات ہوتے ہیں، جو ان کے اسباب عموماً سامنے آتے ہیں،
اس کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یہ نہ صحیح کسی اور واقعے کے اندر عشق مجازی اور اس طرح کے ہوتے ہیں. خاندان کی لڑکیوں کا اور لڑکوں کا آپس میں ملنا، پھر ان کا پیج لڑنا، پھر ان کی دوستیاں ہونا، دوستیوں کا محبت میں بدلنا، پھر اس کا مزید آگے بڑھنا، پھر رشتہ داروں کا نہ ماننا، ان کا جذباتی پن ہونا، وہاں سے اس کا ہاں بولنا، وہاں سے اس کا نہ بولنا، والدین کا کہنا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، فلاں کی منگنی ہو چکی ہے، نہیں میں اسے کر کے دم لوں گا، تو وہ بولے گی نہیں میں اسے کر کے دم لوں گی، تو ادھر سے وہ والدین کا انکار، تو وہاں سے لڑکے کا اصرار، وہاں سے وہ جنون، تو وہاں سے قتل، تو پھر وہ قتل ہونے کے بعد پھر کچھ نہ ہونا، تو پھر اس کو خاندان مٹا دینا. کیا ہے یہ؟ اس کے اسباب پر غور کریں. اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، اسباب پر غور کریں. ہم جو ڈفرینسز اور ڈسٹینس جو مٹا دیتے ہیں، ڈفرینس اور ڈسٹینس، جو فرق اور فاصلے ہیں، یہ چونکہ ہم مٹا دیتے ہیں، جن فرق اور جن فاصلوں کو شریعت نے بنایا، شریعت نے جس کی ترغیب دی، ہم نے اس کو مٹایا. ہم نے وہ دیواریں گرا دی جن دیواروں کے کھڑے ہونے پر یہ فتنے اپنی اپنی جگہ رکے ہوئے تھے، اپنی جگہ دبے ہوئے تھے. ان کو کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی ان فتنوں کو، لیکن ہم ہی نے یہ دیواریں گرائی ہیں. جاہلیت کے نام پر، ماڈرن کے نام پر، آزادی کے نام پر، کلچر کے نام پر، ثقافت کے نام پر. یہ ہماری بدقسمتی ہے. یہ ہمارا مائنڈ بنایا جاتا ہے، چاہے اس کا تعلق میڈیا کے ذریعے ہو، پیپر کے ذریعے ہو، میگزین کے ذریعے ہو، یا کسی بھی مطلب کے ذریعے سے ہو. یہ مائنڈ بنایا جاتا ہے. آپ آئے دن لوگوں سے متاثر ہوتے رہتے ہیں، اس کی باتیں سنتے رہتے ہیں. خدا کے واسطے کسی کی بات سننے سے پہلے اس بات کا اندازہ لگائیے کہ یہ شخص کہنے والا جو کہہ رہا ہے، یہ بات اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف تو نہیں ہے. لوگوں کی اپنی اپنی لاجک ہے، لوگوں کے اپنے اپنے فلسفے ہیں، لوگوں کا اپنا اپنا انداز ہے. اپنی لے کر آتے ہیں اور اپنا فلسفہ جھاڑتے رہتے ہیں. بعض ہیں ایسے جو اپنا فلسفہ جھاڑتے رہتے ہیں، ان کے فلسفوں کی کوئی شرعی طور پر کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی. بالکل ردی برابر ان کا فلسفہ ہوتا ہے کہ وہ شریعت اور اسلام سے بالکل واضح طور پر متصادم ہوتا ہے. اور جب ہم ان کے فلسفوں کو قبول کرتے ہیں، ان کے نیچر کو قبول کرتے ہیں اور سارے فاصلے ختم کر دیتے ہیں، پھر جو آپس میں جو تصادم ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو ایسے کئی واقعات رونما ہو جاتے ہیں. دوسرا، ضبط اور صبر نہ ہونا، حلم و بردباری نہ ہونا، یہ بہت بڑی کمزوری ہے. تو یاد رکھیے، کہتے ہیں نا وہ مصیبت و پریشانی کہہ کر نہیں آتی. اب ان پر جو آئی نا، یہ کوئی کہہ کر نہیں آئی ہے، یہ بس ایک ماحول بن گیا اور وہ دماغ گھوم گیا اور اس نے کر دیا. بآسانی اسلحہ مل جاتا ہے بدقسمتی کے ساتھ، اور وہ کچھ کر گزرتے ہیں، دوست سے مل جاتے ہیں، صحبتیں سے مل جاتی ہیں. یہ سب اسباب ہیں. آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آسانی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنے فساد سے بچنا نصیب فرمائے. جن مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے اور جو مسلمان اس طرح مار دیے جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے. اللہ ہر مسلمان کی مغفرت فرمائے. اور جو قصور کر بیٹھتے ہیں، غلطی کر بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ندامت بھی دے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں فرمائے. ہم دعا کریں گے اور حقیقی معنوں میں توبہ کی توفیق بھی نصیب ہو اور جو شرعی تقاضے وہ پورے کیے جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب آگے بڑھتے ہیں. یہی معاشرتی اور سوشل میٹرز جو ہیں انہی کو ہم تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کریں گے. باب الاسلام سندھ. ڈھیرکی میں درندہ صفت افراد نے ماں اور بیٹی کو زیادتی کے بعد زندہ جلا دیا، بچی جاں بحق. کوٹ ادو میں سسرالیوں نے خاتون کو آگ لگا دی. رحیم یار خان، شوہر نے مبینہ طور پر بیوی پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی. پاک پتن، مہندی کی تقریب میں فائرنگ سے نوجوان ہلاک. پسند کی شادی، گجرانوالہ میں لڑکی کے بھائیوں نے بہنوئی کو قتل کر دیا. اسلام آباد میں باپ نے بیٹی کو قتل کر کے خودکشی کر لی. ڈھیرکی میں زندہ صفت افراد نے
ماں اور بیٹی کو زیادتی کے بعد زندہ جلا دیا، بچی کا انتقال ہو گیا۔ جب ماں صحتیاب ہوئی تو اس نے سارا واقعہ بیان کیا کہ کس طرح ہم غریبوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا اور کس طرح ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی۔ سسرالیوں نے خاتون کو آگ لگا دی کوٹ ادو میں۔ رحیم یار خان شوہر نے مبینہ طور پر بیوی پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ ان سب کی تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں۔ پاک پتن میں کیا ہوا کہ پاک پتن میں مہندی کی تقریب میں فائرنگ کی جا رہی تھی، فائرنگ کی جا رہی، اس میں ایک نوجوان نے جا کر سمجھایا ہوگا کہ یار فائرنگ نہیں کرو، اسی پہ فائرنگ کر دی اور نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ گجرانوالہ میں پسند کی شادی پر لڑکی کے بھائیوں نے بہنوں کو جا کر قتل کر دیا۔ اسلام آباد میں باپ نے بیٹی کو قتل کر کے خودکشی کر لی۔ یہ سب خبریں جو آپ کو میں بیان کر رہا ہوں، کوئی مارچ کی خبر ہے تو کوئی اپریل کی خبر ہے، تو یہ 2-3 ماہ کے اندر یہ ہونے والے مختلف واقعات ہیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ سب سے بنیادی بات جو آپ کو ملے گی وہ جاہلیت ملے گی۔ کبھی کسی عالم، صحیح عالم دین کہ ایسے واقعات اگر آپ نے پڑھے یا سنے تو مجھے بیان کریں کہ یار فلاں واقعی عالم دین تھا۔ صرف دیکھنے میں آپ بولو کہ جناب وہ مسجد کا امام تھا، اس نے کہہ دیا۔ ہر مسجد کا امام عالم دین نہیں ہوتا، مطلب یہ ایک الگ بحث ہے۔ ہر داڑھی والا کوئی مذہبی ہی ہو، وہ دین و اسلام کو سمجھنے والا ہو، ضروری نہیں ہوتا۔ جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس پر تھوڑا غور کیجئے اور سنجیدگی کے ساتھ غور کیجئے، اور پلیز سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ کیا یہ واقعات پہلے ہوتے تھے؟ اس طرح کے واقعات پہلے ہوتے تھے؟ اس طرح کے پیدر پہ ہوتے تھے؟ اور یہ تو وہ واقعات ہیں جو رپورٹ ہو جاتے ہیں، پتہ چل جاتے ہیں۔ بدقسمتی تو یہ ہے کہ ملزم پکڑے بھی نہیں جاتے، مجرم پکڑے بھی نہیں جاتے، ان کے بھی مکمکہ ہو جاتے ہیں، ان کے بھی، کیونکہ رشوت خوروں کی تو کمی نہیں ہے نا، رشوت خور تو بھرے پڑے ہوئے ہیں، اتنے رشوت خور پڑے ہوئے ہیں، اتنے ظالموں کا ساتھ دینے والے پڑے ہیں۔ اگر یہ ظالموں کا ساتھ دینے والے نہ ہو نا، یہ جرم دم توڑ دیں۔ ہاں یہ میں عرض کر دوں، ان میں بھی ستھرے لوگ ملیں گے آپ کو، انتظامیہ میں، قانون نافذ کرنے والوں میں ملیں گے جو درد مند ہوتے ہوں گے، کرتے ہوں گے، لیکن جنرلی طور پر اگر بات کی جائے تو ظالموں کا ساتھ دینے والے، مظلوموں پر اور ظلم ڈھانے والے، اور رشوتیں کھا کر ان ملزموں مجرموں کو پناہ دینے والے، ان کی کمی نہیں ملے گی۔ اگر یہ مطلب یہ کام بند کر دینا تو مجرموں کو سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ملے گی اور ان جرائم کا سد باب ہوگا۔ رشوت نے اور اس طرح کی چیزوں نے ہمارے معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا۔ اگر اس طبقے نے قانون نافذ کرنے کی سنجیدگی کے ساتھ ٹھان لی، آپ کو کسی علاقے میں نہ شراب خانہ ملے گا۔ اب شراب خانے بنتے تو کچی شراب ہے، کچی شراب ہے تو زہریلی شراب ہے، زہریلی شراب ہے تو کسی کا باپ مر گیا، کسی کا شوہر مر گیا، کسی کا بچہ اندھا ہو گیا۔ ان کو رشوتیں مل جاتی ہیں، ان کا بھی کوئی نہیں بگاڑتا۔ یہ بڑے مطلب کہ وہ مافیا اور اس طرح کا کاروبار کرنے والے اور اس طرح کے مطلب کہ انداز اختیار کرنے والے یہ بڑے بے باک ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم دے دیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بڑے لوگ جرم کرتے رہتے ہیں، بڑے لوگ زیادتی کرتے رہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کتنا عجیب واقعہ ہے کہ زمیندار نے مزدور پر کتے چھوڑ دیے، معمر شخص شدید زخمی اسپتال میں داخل۔ نامعلوم افراد نے خاتون کے کان کاٹ دیے، عورت دم توڑ گئی۔ مظفر گڑھ زمیندار نے مزدور پر کتے چھوڑ دیے، معمر شخص شدید زخمی، اسپتال داخل۔ دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا۔ رحیم یار خان، نامعلوم افراد نے خاتون کے کان کاٹ دیے، عورت دم توڑ گئی۔ اب یہ سارے واقعات کیسے مطلب کہ دل جلاتے ہیں؟ وجہ جو میں اب عرض کر رہا ہوں، نمبر 1 جہلیت۔ سب سے پہلا جو پرابلم ہے نا وہ جہلیت ہے، کہ ہمارے یہاں جہلیت کی وجہ سے، یعنی علم دین نہیں ہے۔
آپ بولو کہ کالج یونیورسٹی میں، آپ کو کالج یونیورسٹی میں جتنے پھڈے ملیں گے، جتنے جھگڑے ملیں گے، جتنا وہاں پر آپ کو فتنہ فساد ملے گا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ رینجرز اور فوج اور پولیس ان کالج اور یونیورسٹیوں کے باہر پہرے دے رہے ہوتے جب ان کے امتحان ہو رہے ہوتے ہیں۔ امتحان علماء بھی دیتے ہیں۔ یہ آپ کو کمپیئر کر رہا ہوں، پلیز سنجیدگی کے ساتھ غور کیجئے اور سوچئے جو کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ پیپر علماء بھی دیتے ہیں عالم بننے کے لیے، ہر سال ان کے پیپر ہوتے ہیں، مساجد کے اندر ان کے سینٹر لگتے ہیں، مدارس میں ان کے سینٹر لگتے ہیں۔ آپ نے کب فیضان مدینہ میں امتحان ہوتے ہیں، اور نہ جانے کتنے عاشقان رسول کے یہاں مدارس میں، جامعہ میں اور ان کے مساجد کے اندر امتحان دیے جاتے ہیں۔ کہاں رینجرز دیکھی، کہاں فوج دیکھی، کہاں آپ نے پولیس دیکھی، کہاں فائرنگیں ہوئی ہیں؟ نہ، ان کا نہیں، یہ علماء جو واقعی علماء بنتے ہیں، میں عاشقان رسول کی بات کر رہا ہوں، جو واقعی علماء بنتے ہیں، ان کے یہاں کہاں کچھ ہو رہا ہوتا ہے؟ مگر آپ کو کالج میں، یونیورسٹی میں یہاں جھگڑے پھڈے، لڑائی ماری نظر آئے گی۔ جہالیت، اصل جو چیز جہالیت کو ختم کرے گی، جاہل پن کو ختم کرے گی، جہالیت دور کرے گی، وہ علم دین کا نور ہے جس سے یہ معاشرہ دور ہے، اور یہ اندھیرا ہے ہر طرف آپ کے سامنے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، اپنے بچوں کو عالم بنائیں، حافظ بنائیں، انہیں دعوت اسلامی کے ماحول میں بھیجیں، انہیں مدنی چینل دکھائیں، انشاءاللہ یہ باتیں سنیں گے۔ قتل کرتے ہیں، قتل حرام، شراب پیتے ہیں، شراب حرام، یہ فضول قسم کی عشق مجازی میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی 100 قسم کے اس میں حرام کام، پھر ماں باپ کی نافرمانی کر کے حرام و ناجائز کام، پھر ظلم و زیادتی کر کے حرام و ناجائز کام۔ تو زمیندار تو اپنے تکبر میں آ کر مزدوروں پر ظلم و ستم کرتا ہے، حرام و ناجائز کاموں کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو شوہر جہلیت میں آ کر تکبر و غرور کا شکار ہو کر بیوی پر ظلم کرتا ہے، تو کوئی عورت کے کان نہ کاٹ دیتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے عورتوں پر کی گئی اس طرح کی زیادتیوں کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، اور یہ ویڈیوز غیر مسلموں کو دکھائی جاتی ہیں اور بتائی جاتی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ مس پروپیگنڈا ہے، یہ غلط کیا جا رہا ہے، جو کیا جا رہا ہے وہ میں یہ دکھا کر یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ مسلمان ہیں جو اپنی عورتوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اسے مذہبی طبقے کو بھی دکھا دیا جاتا ہے، غیر مذہبی طبقے کو بھی دکھا دیا جاتا ہے، کیونکہ جو عورتیں دنیا میں مسلمان ہونا چاہتی ہیں اور مسلمان ہونے کے لیے آگے آتی ہیں، ان کو وہ بد باطن لوگ اس طرح کی ویڈیوز اور خبریں دکھاتے ہیں کہ تم مسلمان ہوگی تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا۔ حالانکہ اسلام نے عورتوں کو جو رائٹس دیے ہیں، عورتوں کو جو وسعت اور عورتوں کے لیے جو بھلائی اور عورتوں کے لیے جو گنجائش اسلام اور دین میں موجود ہے، یہ کہیں آپ کو مثال نہیں ملے گی۔ ان کو جو پروٹیکشن اسلام دیتا ہے نہیں، کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ مگر جہلیت پر اترے ہوئے لوگوں کے واقعات کو بنیاد بنا کر اسلام اور دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ ہم کیوں نہ صحیح ہو جائیں، تاکہ اسلام کی صحیح صورت، صحیح شکل جب دنیا کو نظر آئے گی، انشاءاللہ تعالیٰ لوگ اسلام و دین کے قریب آتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو سنتوں کا گہوارہ بنائے، سنتوں کا پیکر بنائے، اور ہمیں ان تمام تر فتنوں سے بچائے۔ یہ مہندی میں جس طرح میں نے کہا کہ تقریب ہوئی اور فائرنگ ہو گئی، اصلیہ کو روکا جا سکتا ہے، فائرنگوں کو روکا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی روکنا چاہے، کوئی اس کو بدلنا چاہے، کوئی سنجیدہ ہو، مجال ہے کہ کسی گلی میں رات کو 2 بجے شادی کی بارات آئے اور ایسی وحشت ناک آتش بازی اور فائرنگ ہو کہ گلی کے بچے اڑ جائیں۔ اگر اسی گلی کے اندر کسی انتظامیہ کا قانون نافذ کرنے والے کا بیٹا بیمار ہو نا، بڑے افسر کا یا کسی جس کی چلتی ہو، بیٹا بیمار ہو اور اس کی گلی میں بارات آئی اور ٹھٹا 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 کر کے فائرنگ ہو، اور اس کا بیٹا ڈر کے اٹھ جائے، اس کی ماں ڈر کے اٹھ جائے، یا باپ کا ہارٹ فیل ہو جائے، مر جائے، پھر میں پوچھوں گا کہ اس گلی کے اندر یہ سارا تماشا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ لیکن ایک عام آدمی، ایک عام شہری کیا کر سکتا ہے سوائے دل جلانے کے، کہ جس کو روکنا چاہیے وہ روک نہیں رہے، جس کو رکنا چاہیے وہ رک نہیں رہے، اور لوگ مر جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں، مار کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ جن کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے، اللہ کرے وہ سن رہے ہوں، سمجھ رہے ہوں، خدا سے ڈرتے ہوں اور ڈرنے والے بن جائیں، ان کے گھر میں کوئی سے خوف خدا والے آ جائیں اور سمجھایا جائے کہ پلیز خدا را اس ظلم و ستم کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے،
آپ کا کوئی ایسا عمل اللہ کے حضور قبول ہو گیا, اللہ کی رحمت سے جنت نصیب ہو جائے گی. ورنہ ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زیادتی, ہمارا ظلم پر مدد کرنا, ظالموں کی مدد کرنا اور مظلوموں کی داد رسی نہ کرنا, کہیں جہنم کی آگ میں جھونک نہ دیا جائے اس کو ڈرنا چاہیے. اللہ ہمیں حقیقی معنی میں اپنا خوف عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حادثات ایک سے ایک اور ہیں معاشرے کے اندر, ایک سے ایک حادثے. برازیل کے شہر ساؤ پولو میں ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا, 4 افراد ہلاک ہو گئے. آئیے دیکھتے ہیں. برازیل کے شہر سایو پولو میں ہیلی کاپٹر گھر پر گر کر تباہ, 4 افراد ہلاک. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. امریکی ریاست ایلینوائس میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا, 7 افراد ہلاک ہو گئے. امریکی ریاست ایلینوائس میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ, 7 افراد ہلاک. جل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر صفات ہے بہارا. پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. بنگلہ دیش میں بس درخت سے ٹکرا گئی, 25 افراد ہلاک, 19 زخمی. آئیے دیکھتے ہیں. بنگلہ دیش میں بس درخت سے ٹکرا گئی, 25 افراد ہلاک, 19 زخمی. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا. جاپان گھر میں آگ لگنے سے 5 سالہ بچے سمیت 2 افراد ہلاک. آئیے دیکھتے ہیں. جاپان گھر میں آگ لگنے سے 5 سالہ بچے سمیت 2 افراد ہلاک. تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر, یہ ہوگا ایک دن بے جان, اسے کیڑوں نے کھانا ہے. اسی طرح کینیڈا میں بھی ایک واقعہ ہوا. طیارہ رن وے پر اترتے ہوئے حادثے کا شکار ہوا. کینیڈا میں طیارہ رن وے پر اترتے حادثے کا شکار, خوش قسمتی سے تباہی سے بچ گیا, 25 مسافر زخمی. دلا غافل نہ ہو یکدم, یہ دنیا چھوڑ جانا ہے, باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے. اگرچہ یہ کوئی ہلاکت تو نہیں ہوئی لیکن زخمی ہوئے. اس طرح کے واقعات جو آپ کو ابھی دکھا رہے ہیں, یہ ایک سے ایک واقعات ہوتے رہتے ہیں, سڑکوں پر ہوتے رہتے ہیں. اور جیسے ایک ٹرالر گھومتا ہوا نکلا اور موٹر سائیکل والے کو جس طرح اس نے کچلا ہے, آئیے میں آپ کو اس کی ویڈیو دکھاتا ہوں. کر لے توبہ, رب کی رحمت ہے بڑی, قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. کمال دیکھیے آپ کہ کسی کو کچھ نہیں, خالی موٹر سائیکل پنچر ہو گئی, گرا اور ٹھا کر کے انتقال کر گیا. کوئی ٹرالر کے نیچے آ گیا اور بچ کے کھڑا ہو گیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. جب وقت پورا ہوتا ہے نا تو طیارہ گرے چاہے ٹرالر چڑھے, اللہ جس کو بچائے وہ بچ جاتا ہے. ورنہ ایسے حادثات ہوتے ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں,
یہ ہائی وے پر تو اس طرح کے حادثات سنتے رہتے ہیں، کیونکہ ہمارے بے ورس کا نا اس میں بہت زیادہ جو فیکٹر ہے وہ بے دردی کا ہے. اس کو اللہ کرے کہ کوئی سمجھ لے. یہ ٹریفک والے، یہ ہائی وے والے، یہ جو بائی لاز اور قانون کو نافذ کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کرے کہ ان کی کوئی سنجیدگی، صحیح معنوں میں سنجیدگی آ جائے نا، اور ان کے اندر جو سنجیدہ لوگ ہیں یہ کوئی اپنا پراپر رول پلے کرنے میں کامیاب ہو جائے نا، یقین مانے مدینہ ہو جائے. یہ روڈوں پر جو ٹرالر چل رہے ہوتے ہیں نا، ان میں بعض ہوگا کنٹینر سے بندھے ہوئے نہیں ہوتے، بڑے بڑے کا. ایک تو کنٹینر کی سائز چوری ہوئی ہوتی ہے وہاں، وہ ٹرکوں کی اور اس طرح کی چیزیں. اب ان کا پراپر ہک میں پھنسنا، ان کی پراپر جو بندش کے جو کام ہوتے ہیں، بلاکنگ جو ان کی ہوتی ہے، ان کے جو کلپس بنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اتنا پراپر نظام نہیں ہوتا. آپ دیکھتے ہیں کبھی ہائی وے پر آپ کا گزر ہوتا ہوگا، بالخصوص میں پاکستان کے اسلامی بھائیوں سے عرض کر رہا ہوں، اور بھی دنیا میں ایسا ہوتا ہو تو کیا تعجب. وہ گھاس بھوس بھری ہوئی اتنا بڑا ٹرک جا رہا ہوتا ہے، اور وہ دیو ہیکل کو آگے کوئی جن ون جا رہا ہے نا. آپ جا رہے ہیں، آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے تو اس سے جو گھاس اڑ رہی ہے نا، وہ موٹر سائیکل والے کا تو بیڑا غرق ہو رہا ہوتا ہے. وہ تو بالکل جیسے کہ گھبرا کر کے یا تو گر جائے گا یا کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ وہ ٹرک سے اتنا باہر نکالتے ہیں وہ اس کا، کیونکہ وہ پیسے بچانے ہوتے ہیں نا. پھر کوئی ایسا کپڑا نہیں ہوتا جس سے اس کو صحیح ڈھانپا جا سکے. کنٹینر میں بند کر کے یہ گھاس پھوس ڈالیں گے اور اس کو بھیجیں گے تو یہ صاحب لوگوں کا پیسہ بہت لگے گا. لوگوں کی جانیں جاتی ہے تو جائے، مال جاتا ہے تو جائے، خاندان کے خاندان اجڑ جائیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں. کنٹینر گر جاتے ہیں کار کے اوپر، پورے کے پورے خاندان کچل کے مر جاتے ہیں. کوئی ذہن ہی نہیں ہے کہ یار یہ واقعی ہوتے ہیں. اتنے بڑے بڑے سیریے جو لوہے سیری ہوتے ہیں جو بلڈنگوں میں استعمال کرتے ہیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ ٹرکوں کے باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں. خدا نہ کرتا کوئی کار والا جا رہا ہے، ہوش نہیں ہے یا بریک نہیں لگا، یہ گیا، یہ شیشہ ٹوٹا اور اس کی جان گئی. کیا آپ یہ نہیں دیکھتے؟ یہ وہ منظر ہے جو میں بیان کر رہا ہوں نا. یہ کس کو نظر نہیں آئے گا؟ ہاں، اسی کو نظر نہیں آئیں گے جس کی آنکھوں کا نور ہی چلا گیا. یہ ہر ایک کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. سڑکوں کے اوپر لوگ بے دردی کے ساتھ گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں، کوئی مطلب کوئی پروٹیکشن کی چیز نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا. حادثے ہوتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں، سر پھوٹ جاتے ہیں، معذور ہو جاتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، مگر وہ نہیں بازوں کو پڑی ہوئی ہوتی. تو یہ سارے واقعات حادثے ہو ہی رہے ہوتے اس طرح کے ہمارے معاشرے میں. ان سب کی روک تھام کی کوشش کریں، اور جن کو روک تھام کرنے کی ذمہ داری ہے وہ خدا سے ڈرے، اپنی ذمہ داری پوری کریں. اللہ نہ کرے کسی آپ ہی کے گھر یا خاندان کے کسی فرد کو اللہ نہ کرے یہ نقصان پہنچ گیا تو کیا پھر ہم ہوش میں آئیں گے؟ اللہ کرے یہ مطلب جو کچھ عرض کر رہا ہوں اس کے بارے میں کوئی عملی اقدام اٹھائے جائیں. اللہ کرے. بہت خون جلتا ہے، بہت دل جلتا ہے، عجیب ہوتا ہے. یہ دیکھیں، یہ ایک حادثہ آپ کو دکھاتے ہیں، ایسا عبرتناک حادثہ ہے. ہاں دیکھیں، یہ ٹرک پیچھے سے لگا، کچلا آگ لگ گئی. یہ گاڑیوں میں آگ لگی. اب بتائیے، ان میں گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے گا تو پتہ نہیں کیا ہوا، میں یہ تو نہیں دیکھا، مگر کیا انہوں نے سوچا ہوگا کہ یار ہم تو نارملی جا رہے ہیں اپنے ٹریک کے اوپر گاڑی چلا رہے ہیں، لیکن یوں پریشان ہے، یوں مصیبت آئے گی. ہو سکتا ہے پیچھے ٹرک کا بریک فیل ہو گیا ہو، اور یہ گاڑیوں کی حالت دیکھیے، جل کر حال کیا ہو گیا ان کا. اب اس میں جو پیسنجر بیٹھے تھے ان کا کیا ہوا ہوگا ہم نہیں جانتے. یہ حادثات دنیا میں جہاز میں ادھر ادھر ہو ہی رہے ہوتے ہیں. لہذا عبرت لیجئے، توبہ کیجئے، استغفار پڑھیے، اور جب بھی سفر کریں توبہ استغفار کر کے سفر کریں، تجدید ایمان کر لیا کریں، اللہ تعالیٰ سے ہر گناہ کی معافی لے لیا کریں، دعا کر لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور عافیت کے ساتھ نیکیوں بھرا سفر نصیب فرمائے، گناہ سے بچیے. ابھی مجھے بتا رہے تھے پیسنجر کہ کہیں سے آ رہے تھے، یہ ہائی وے سے، تو گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، گانے چل رہے تھے. اب ان کا مزاج تھا وہ گانے نہیں سننا چاہتے تھے، تو انہوں نے ڈرائیور کو بولا کہ یار گانے بند کر دو بھائی. تو اس نے بولا یار گانے بند کر دوں گا تو نیند آ جائے گی. اب بتائیے یار، گانے بند کر دوں گا تو نیند آ جائے گی. اب موسیقی جس کا مطلب کہ اس طرح کا مواد بن جائے اس کا حال کیا ہوگا یار. اب کیا گانے سنتے سنتے لوگوں کے حادثے نہیں ہوتے؟ میوزک بجاتے بعد لوگوں کے حادثے نہیں ہوتے؟
اور ان کی لاشیں نکلتی تو کیا ان کے منہ سے گانے نہیں نکل رہے ہوتے؟ نکلنا کلمہ چاہیے تھا، نکلتا گانا ہے. جو سنتے سنتے مر رہا تھا وہی بولتے بولتے روح نکل گئے اس کی. اب یہ بھی لیٹسٹ واقعہ بیان کر رہا ہوں. کسی نے مجھے بتایا، وہ خود جس کا جو گاڑی میں بیٹھا تھا اس نے مجھے بتایا کہ کیسے سمجھاوے ان کو. پیسنجر ہوتے وہ نہیں مانتے. اب ایسا کوئی مطلب جا رہا ہوا آدمی پیچھے سے ٹھا کر کے ٹرک مار دے اور پتہ چلے کہ تو گانا سنا. بس گانا بھی کیا سن رہا تھا، گانا سن رہا تھا جھوم رہا تھا، جھومتے جھومتے گھوم رہا تھا گاڑی کے اندر، اور پیچھے سے ٹھا کر کے کسی نے ٹرک مارا. ادھر سے کوئی ٹرک لے کر چلا گیا، سامنے سے آ گیا، کوئی بھی واقعہ ہو گیا، آگ لگ گئی. نہ توبہ کا موقع ملتا ہے، نہ استغفار کا موقع ملے، نہ کسی سے معافی مانگنے کا موقع ملے، بس چلا جائے. تو ایسا نہ کریں. آپ سفر کرتے رہتے ہیں، سڑک پر چلتے رہتے ہیں، اللہ کو یاد کر کے چلیے، استغفار کر کے چلیے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جہاں میں عبرت کے ہر سو نمونے. آپ کو معاشرے میں ہونے والے درندگی کے واقعات کے انسان کس طرح انسانیت سے نکل کر درندگی پر اتار آتا ہے، اور کیا کیا ظلم و ستم کرتا رہتا ہے، کس طرح گھروں کے چراغ بجھ جاتے ہیں، کس طرح ایک دوسرے کو قتل و غارت گری اور یہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. اس میں جو عبرت کے مدنی پھول تھے وہ بیان کیے. حادثے کے حوالے سے جو مدنی پھول بنتے ہیں وہ بیان کیے. اب آپ قدرتی آفات کی طرف آئیں تو ایک سے ایک قدرتی آفات آئے دن دنیا بھر میں ہو رہی ہوتی ہیں. بنگلہ دیش شدید طوفان کے باعث مختلف واقعات میں 35 افراد ہلاک. آئیے دیکھتے ہیں. بنگلہ دیش شدید طوفان کے باعث مختلف واقعات میں 35 افراد ہلاک. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا. دنیا کے بہت ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں دو، یوں تو بہت ہیں، یہ دو بھی ان کا بھی نام ہے، چین اور دبئی. وہاں قدرتی آفات ایسی آئی، شدید ریت کا طوفان آیا. تو مجھے بتایا گیا لوگوں کی زندگیوں کا وہ نظام دھرم برم ہو گیا. آئیے اس کا بھی کچھ منظر دیکھتے ہیں. چین اور دبئی میں ریت کا شدید طوفان، نظام زندگی درہم برہم. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات ہے بہارا. جو ذہن میں چند مدنی پھول ہیں وہی عرض کرتا ہوں کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے طور پر بڑی ترقیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کے نظارے اور توحید کے دلائل، اللہ کی ربوبیت کے دلائل یہ دنیا میں بڑے عام ہیں دیکھنے والا. سمندر دیکھو تو وہاں بھی آپ کو توحید و وحدانیت کے دلائل ملیں گے. یہ ساری چیزیں انسان کو اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ تم کتنی ترقی کر لو، تمہاری لگام کسی اور کے ہاتھ میں. زلزلہ آتا ہے تباہی پھیلا دیتا ہے، آگ پہاڑوں سے نکل کر شعلے کے شعلے آتے ہیں جلا کر راکھ کر دیتے ہیں. ریتیں چلتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، سمندر کو حکم ہوتا ہے اپنی حدود سے نکل جاتا ہے باہر. بادل نیچے آ جاتے ہیں، یعنی ایسے فوق ہو جاتا ہے، ایسے دھند آ جاتی ہے کہ بڑے سے بڑے دنیا کے نظام چلنے والے معطل ہو جاتے ہیں. جہاز کی پروازیں رک جاتی ہیں، پلاننگ ختم ہو جاتی ہیں، میٹنگیں ختم ہو جاتی ہیں، منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، ایئرپورٹ بند ہو جاتے ہیں، ٹرینیں چلنا بند ہو جاتی ہیں، روڈ پر سڑک پر گاڑیاں چلنا بند ہو جاتی ہیں، سمندر میں کشتیاں اور جہاز چلنے بند ہو جاتے ہیں. ہوائی جہاں جہاں ہم نے نظام بنایا ہے یہ سارے نظام رک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جب حکم آتا ہے سب ختم ہو جاتا ہے، سب رک جاتا ہے. دعوت ہے گویا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ.
اور ایمان والوں کو دعوت دی جاتی ہے، ایمان والوں کو گویا کہ یہ سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈریں، اس کی وحدانیت کا اور مطلب ایمان کامل کیجیے، اور اپنے آپ کو اپنا ایمان کامل کیجیے اور اللہ کی عبادت کیجیے، اس کی حقیقی معنی بندگی کیجیے اور اسے ہر وقت ڈرتے رہیے۔ نہ جانے کون سا وقت کیسا وقت ہمارے لیے کون سی بری خبر لے کر آتا ہے یا کون سی اچھی خبر لے کر آتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہمیں ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور اگر کوئی پریشانی کوئی مصیبت آتی ہے اس کو اللہ کی رضا کے لیے قبول کرنا چاہیے، خوشی آتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، غم و تکلیف آتی ہے تو صبر کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمازوں کی پابندی کیجیے۔ آپ کے پاس اگر کوئی عبرتناک خبر، عبرتناک ویڈیو ہو تو ہمیں ہمارے اس ای میل ایڈریس پر ضرور سینڈ کیجیے، enk@madanichannel.tv، اس پر آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نوجوانوں کے مسائل سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ اگر آپ نوجوانوں کے مسائل پر کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ اس مسئلے پر بھی ڈسکس کی جائے، اس مسئلے کو بھی زیر بحث لایا جائے، تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم غور کریں گے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے جو سلسلہ ہے، اس کے لیے بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی موضوع ہو تو آپ ہمیں موضوع دے سکتے ہیں کہ اس موضوع پر بھی سلسلہ کیا جائے۔ مدنی مذاکرے کے لیے کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں، مدنی چینل کی کسی بھی نشریات کے لیے آپ کسی قسم کا مشورہ دینا چاہتے ہیں، ہمارا SMS نمبر آپ کے سامنے ہے، واٹس اپ نمبر بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں، آپ واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں ہم کو، ہمارے سوشل میڈیا پر جا کر بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، ای میل پہ جا کر ہمیں بتا سکتے ہیں۔ جو بھی آسان سے آسان ذریعہ کمیونیکیشن کا آج کل دستیاب ہے وہ مدنی چینل آپ کو دے رہا ہے۔ آپ کے مشورے ہمیں بعض اوقات فائدہ بھی پہنچاتے ہیں، اچھے مشورے آتے ہیں، آپ کی حوصلہ افزائی سے بھی فائدہ ہوتا ہے، آپ کے مشوروں سے فائدہ ہوتا ہے، آپ جو جائزہ لیتے ہیں اس کے متعلق جو بیان کرتے ہیں اس سے بعض اوقات فائدہ ہوتا ہے۔ یقیناً اچھے مشوروں سے اچھے نتائج بھی نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آپ اپنی مشوروں سے، اپنی رائے سے، اور جو آپ کے پاس ویڈیوز ہیں یا اس طرح خبریں ہیں اس سے ہمیں مطلع کرتے رہیں، آگاہ کرتے رہیں، بھیجتے رہیں۔ امید ہے انشاءاللہ اس سے ہم کو فائدہ ہوگا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز العباد، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، دنیا نہیں ہے۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تماشا نہیں ہے۔